والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، کافی دیر سے آپ حضرات بہت ہی توجہ کے ساتھ جلسہ گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے شعراء اعظام کو سماعت فرما رہے ہیں۔ ان قریب آپ کو مہمان خصوصی جناب مفتی اخلاق حسین صاحب کا خطاب نایاب سماعت فرمانا ہے، جن کی آمد ہو چکی ہے اور بہت جلد منبر رسول پر جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے حاضر ہوا ہوں، امید کرتا ہوں کہ محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اس میں ہمارا اور آپ کا پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، بے شک میری جانب سے تمہاری طرف اللہ کا نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، بے شک اللہ کی جانب سے تمہاری طرف نور آیا۔ یہ نور کون ہے؟ یہ وہ نور ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تب پیدا فرمایا کہ جب نہ آسمان کو پیدا کیا تھا نہ زمین کو پیدا کیا تھا۔ یہ وہ نور ہے جس کو اللہ نے تب پیدا فرمایا کہ جب نہ آدم کو بنایا تھا، نہ عیسیٰ کو بنایا تھا، نہ موسیٰ کو بنایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس نور کو تب پیدا فرمایا جب فرشتوں کا بھی وجود نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس نور کو تب پیدا فرمایا
جب عرش و کرسی کا بھی وجود نہ تھا، خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا۔ یہ وہی نور ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی جانب سے تمہاری طرف نور آئے۔ نور کا کام ہوتا ہے چمکانے کا، نور چمکاتا ہے، سورج نور ہے تو خود بھی چمکتا ہے اور دوسروں کو بھی چمکاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے نور ہیں کہ سورج جو چمکاتا ہے وہ ظاہر کو چمکاتا ہے، لیکن میرے نبی ایسے نور ہیں کہ وہ ظاہر کو بھی چمکاتے ہیں اور باطن کو بھی چمکاتے ہیں۔ ظاہر بھی چمکتا ہے اور باطن بھی چمکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر ابن قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے تو صدیق بن کر چمکا دیا۔ عمر اس نور کو مٹانے کے لیے آئے، لیکن جب نور کے قریب ہوئے تو فاروق اعظم بنا کر چمکا دیا۔ عثمان غنی آئے تو ذوالنورین بنا کر چمکا دیا، ذوالنورین بنا کر چمکا دیا۔ اعلی حضرت پکار اٹھے کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا۔ نعرہ رسالت، فیضان شہید اعظم، ذکر شہید اعظم، مسلک اعلی حضرت، کلام اعلی حضرت، ازہری کمیٹی، نعرہ حیدری۔ میرے نبی وہ نور ہے کہ جو اس نور کے قریب ہوا وہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب مولا علی آئے تو شیر خدا بنا کر چمکا دیا۔ کیسا چمکایا؟ ان چار یاروں کو ایسا چمکایا کہ چہار جانب یہ چار یار چمکتے نظر آ رہے ہیں اور دمکتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی چمک کو دیکھ کر اعلی حضرت پکار اٹھے، جان دل تیرے قدم پر والے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، جان دل تیرے قدم پر والے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، اور صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے۔ اور بہر تسلیم علی میدان میں، بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ اور ان کو یوں کہتے ہوئے اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں، یعنی آقا کون؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ آقا کون؟ حضرت عمر فاروق اعظم۔ آقا کون؟ حضرت عثمان غنی۔ آقا کون؟ حضرت مولا علی۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول پالے میری سرکاروں، سبحان اللہ۔ نعرہ بول پالے تکبیر، میری سرکاروں۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہداء کربلا، نعرہ تکبیر۔ ہم چار یار کے ماننے والے ہیں، نہیں یہ نہیں ایک کو لے کر بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ تو میں بتا رہا ہوں یہ چار چمک رہے ہیں، ایسے چمکے کہ نبی کی صحبت پا کے چہار جانب چمکے، تو انہوں نے نبی کی صحبت پائی تو یہ چہار جانب چمکے۔ جو نبی کی گود میں پلا ہو وہ کیسا چمکے؟ جو نبی کی گود میں پلا، بے شک حضرت، جس کو نبی نے اپنے دوش مقدس پہ اٹھایا، نبی نے جن کو اپنے سینے سے لگایا، ان حسین ابن حیدر کا کیا کہنا؟ حضرت امام حسن و حسین کے چمکنے کا کیا عالم ہوگا؟ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی چمک اور دمک کا عالم یہ ہے کہ اللہ اکبر، آپ جو ہے چمک بھی رہے ہیں، دمک بھی رہے ہیں، مہک بھی رہے ہیں۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی،
کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، وہ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آپ بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے نور سے چمکتے ہوئے نظر آئے، اور ایسے چمکے کہ قیامت تک آنے والے تمام سادات اکرام چمکتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تمام سادات اکرام کو آپ نے چمکا دیا، ایسا چمکایا کہ پھر اعلیٰ حضرت جو ہے بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھے، اللہ اکبر، کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہاں بات آ گئی تو آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا ہے وہ دل سے کہا ہے۔ میرے امام عشق و محبت جو کہتے ہیں، جو دل میں بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں، آج کل کے حسینیوں کی طرح نہیں جو ڈھول پیٹ رہے ہیں اور یا حسین کے نعرے لگا رہے ہیں۔ کام امام یزیدیوں والے کرتے ہیں اور یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں، کہتے ہیں ہائے حسین ہم نہ ہوئے، ارے تم ہوتے تو کیا کر لیتے، یزید نے تو دمشق میں ڈھول بجایا تھا، میں تو سمجھتا ہوں تم ہوتے تو کربلا میں ہی شروع ہو جاتے، اور کہہ رہا ہو کہ ہائے حسین ہم نہ ہوئے، تم ہوتے تو کیا کرتے، شرابیں پیتے ہو، ڈھول بجاتے ہو، پھر کہتے ہو ہائے حسین ہم نہ ہوئے۔ آؤ دیکھو امام عشق و محبت کی محبت، سیدوں سے کیسی محبت کرتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو واقعی بچے بچے کی تعظیم بھی کر کے دکھائی ہے، ایسے ہی نہیں کہہ دیا، کہا ہے تو سیدوں کی تعظیم بھی کی ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، امام عشق و محبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ پرانے شہر میں دعوت ہوتی ہے، آپ جو ہے دعوت قبول فرما لیتے ہیں، اللہ اکبر، امام عشق و محبت کا وہ دعوت کا دن آتا ہے، آپ گھر سے وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد جو ہے جامہ پہنتے ہیں، امامہ باندھتے ہیں، عالمانہ شان کے ساتھ جب اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھنے والوں کا تاتا بندہ ہوا ہے، آپ کو سب بڑے غور سے دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اللہ اکبر، امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی عالمانہ شان کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، پالکی رکھی ہوئی ہے، اللہ اکبر، آپ پالکی میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ سمجھتے ہوں گے کچھ نئے قسم کے لوگ سوچتے ہوں گے کہ پالکی میں اعلیٰ حضرت کیوں بیٹھ گئے، آخر رکشہ میں کیوں نہ بیٹھے، ٹیمپو میں کیوں نہ بیٹھے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت میں رکشہ اور ٹیمپو کا جو ہے یہ دور نہیں تھا، بلکہ پالکی کے ذریعے لوگ سفر کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، کہار پالکیوں کو لے کر چلا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس پالکی میں سوار ہو جاتے ہیں، کہار پالکی کو اٹھا لیتے ہیں، اٹھانے کے بعد ابھی تھوڑی ہی دور جو ہے قافلہ چلا ہوگا، تمام لوگ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اچانک اندر سے آواز آتی ہے پالکی روک دی جائے، پالکی زمین پر رکھ دی جائے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر فوراً ہی پالکی زمین پر رکھ دی جاتی ہے، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت باہر نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد ان مزدوروں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں اپنے نانا جان کا واسطہ سچ بتاؤ تم میں سے آلے رسول کون ہے، قسم خدا کی میرا ایمان جو ہے وہ میرے رسول کی جو ہے خوشبو محسوس کر رہا ہے، جس میں اطہر کی خوشبو محسوس کر رہا ہے، تم میں سے آلے رسول کون ہے بتا دو، اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، ایک شخص کا چہرہ فک ہو جاتا ہے، بڑے خاموشی سے جو ہے کھڑا ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے کہ آپ نے میرے نانا جان کا واسطہ دیا ہے، اللہ اکبر، اس لیے بتا رہا ہوں ورنہ مزدور سے مزدوری پوچھی جاتی ہے، اس کی ذات پات نہیں پوچھی جاتی، ہاں میں ہی آلے رسول ہوں، آپ کے شہر میں جو ہے انجان ہوں، یہاں آیا تھا کوئی کام نہ ملا تو جو ہے میں کچھ ہنر نہیں جانتا تھا، اس لیے ان پالکی اٹھانے والوں کے ساتھ لگ گیا، روزانہ ان کے ساتھ لگ جاتا ہوں اور اپنے حصے کی مزدوری لے کر واپس چلا جاتا ہوں۔ ابھی یہ سید زادہ اتنی بات کہہ ہی رہا تھا کہ دنیا نے دیکھا
دیکھا اپنے وقت کے امام کی دستار ان سیدزادے کے قدموں میں پڑی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اے سیدزادے مجھے معاف کر دیجئے، اور یہ کیا ہو گیا مجھ سے، اللہ اکبر، جن کی جوتیوں کو میں اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں ان کے کندھوں پر میں نے سواری کی ہے، اگر کل قیامت کے دن جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ سوال کر لیا کہ احمد رضا سواری کرنے کے لیے میرے بیٹے کے ہی کندھے ملے تھے، تو احمد رضا کیا جواب دے گا؟ محشر کے میدان میں اس کا عشق رسوا ہو جائے گا۔ اے سیدزادے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، دنیا دیکھ رہی ہے، ایک وقت کا امام ایک سیدزادے سے اس طرح جو ہے عرض کر رہا ہے، وہ سیدزادے جو ہے کئی مرتبہ جو ہے معافی کو لیے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، وہ سیدزادے معاف کر دیتے ہیں، معاف کرنے کے بعد پھر اعلیٰ حضرت ایک اور پیش کر سکتے ہیں، کہا سنو آپ نے معاف تو کر دیا ہے لیکن اس غلطی کا بھی کفارہ ادا نہیں، اس غلطی کا بھی کفارہ ادا نہیں ہوا۔ یہ کفارہ تب ادا ہوگا کہ آپ پالکی میں بیٹھیں گے اور احمد رضا آپ کو کاندھا دے گا۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک بے شک سبحان۔ ذرا بتائیے، محبت رسول کی کوئی مثال لے کر آؤ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، دکھاؤ کوئی ایسا، بے شک دکھاؤ، چیلنج ہے میرا، دکھاؤ کوئی ایسا کہ جس نے سیدوں کی ایسی تعظیم کی ہو، عشق رسول کی وجہ سے آل رسول کی اتنی تعظیم کہ اپنی دستار ان کے قدموں میں رکھ دی۔ بے شک اللہ۔ اور سیدزادے بھی ایک عام آدمی، جی کوئی عالم نہیں، کوئی باوقار، دنیا بھی اعتبار سے باوقار شخصیت نہیں، جی بے شک ایک مزدور، گمنام مزدور۔ دکھاؤ آج کے دور میں کہاں ہیں وہ جو یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں، اور جب نمازوں کا وقت آتا ہے تو نمازیں چھوڑ کر جو ہے ڈھول پیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں، اور جب جو ہے دین پر کوئی وقت آتا ہے تو گھروں میں چھپتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ اگر امام حسین کو تعزیے سے ذرا سی بھی کچھ نسبت ہوتی تو سب سے پہلے بریلی کا امام احمد رضا اٹھاتا۔ بے شک جی حضرت۔ بولو، اتنی بڑی محبت، اتنی محبت جس کو آل رسول سے ہو، تو وہ آل رسول سے اگر تعزیے کو کچھ بھی نسبت ہوتی، کیا امام عشق و محبت اس کو ناجائز و حرام کہتے؟ غور کرو، یہ جو مہندی عورتیں کہیں 6 تاریخ کو کہیں 9 تاریخ کو لے کر جاتی ہیں، اگر اس کا شریعت سے کچھ بھی تعلق ہوتا یا آل رسول سے کچھ بھی تعلق ہوتا تو سب سے پہلے سوداگران میں یہ مہندی چڑھتی۔ بے شک بے شک۔ بولیے، جو لوگ آل رسول سے اتنی محبت کرتے ہو، کیا وہ ان سب کاموں کو نہ کرتے؟ ضرور کرتے، لیکن نہیں۔ اعلیٰ حضرت کو جتنی آل رسول سے محبت تھی، اسی لیے آپ نے جو ہے کسی نے قلم نہیں اٹھایا، نہ دلی سے قلم اٹھا، نہ بدایوں سے قلم اٹھا، نہ پیلی بھیت سے قلم اٹھا، نہ ہندوستان کے کسی اور شہر سے قلم اٹھا۔ اگر جو ہے اس مروجہ تعزیہ داری کے خلاف کسی نے قدم اٹھایا ہے تو وہ بریلی کے امام احمد رضا نے اٹھایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عشق محبت حضرت علامہ مفتی عرفان رضا قادری، نعرہ حیدری۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں ان لوگوں کا مقابلہ کیا ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہہ رہے تھے، وہیں ان لوگوں کا بھی مقابلہ کیا ہے جو امام حسین کا نام لے کر شریعت کی مذاق اڑا رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے چھوڑا کسی کو نہیں ہے۔ جہاں ایک طرف وہابیوں کا مقابلہ کیا ہے، وہاں ایسے ہی یزیدیوں کا بھی مقابلہ کیا ہے، اور بتا دیا کہ امام حسین کی محبت ڈھول اور تاشا نہیں ہے،
امام حسین کی محبت ناچنا اور کودنا نہیں ہے، امام حسین کی محبت میلے اور ٹھیلے لگانا نہیں ہے، بلکہ امام حسین کی سچی محبت یہ ہے کہ حسین کا نام اور ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوا، شہید مرتے نہیں ہے نظمی قرآن اعلان کر۔ یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت، جسے آج اور ہم آپ یہاں سے لے کر کے انشاءاللہ تعالی جائیں گے، ہم اپنی عورتوں کو بھی سمجھائیں گے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چمکایا اور ایسا چمکایا کہ چمکتے نظر آئے۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ لیکن وہیں اعلیٰ حضرت نے دیکھا، ارے جب صدقہ بٹ ہی رہا ہے چمک کا، اور چمک جب سب کو مل رہی ہے تو احمد رضا تو پیچھے کیوں ہے؟ کہہ دے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسا۔ اور جب یہ کہا ہے تو مدینے سے ایسی چمک ملی، ایسی چمک ملی، ایسی چمک ملی کہ اس کو بجھانے کی لاکھ کوششیں ہو رہی ہیں، وہ دن بہ دن جو ہے آنکھیں چوندیاتی چلی جا رہی ہیں، بجھنے کا نام نہیں لے رہے۔ بجھانے والے کوشش کر رہے ہیں چمک بجھ جائے، لیکن یہ تو دیکھو اعلیٰ حضرت نے کہا کیا تھا، کون سی چمک بجھا رہے ہو؟ کسی سے جو ہے دنیا والے نے چمک لگا دی ہو، کچھ آگ جلا دی ہو، اسے بجھا دو۔ جو چمک نبی سے ملی ہو وہ چمک کون بجھائے گا؟ جو نبی سے ملی ہے اس چمک کو قیامت تک کوئی نہیں بجھا سکتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آج بھی چمک رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چمکتا رہے گا، کیونکہ یہ چمک جو ہے نبی نے عطا کی ہے، کسی غیر نتو خیرے کی دین نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو ہے نبی کا چرچا کر رہے ہیں، صحابہ کا چرچا کر رہے ہیں، اللہ اکبر، غوث کا چرچا کر رہے ہیں، امام اعظم کا چرچا کر رہے ہیں، اللہ اکبر، حسن و حسین کا چرچا کر رہے ہیں، اللہ اکبر، تمام اولیاء اللہ کا چرچا کر رہے ہیں، اور اپنے ماننے والوں کو یہ درس دے کر گئے ہیں کہ سن لو اے رضویوں، جو امام احمد رضا کو مانے گا وہ تمام بزرگوں کو مانے گا۔ ہاں، جو امام احمد رضا کو مانے گا وہ تمام بزرگوں کو مانے گا، اور جو بزرگوں سے بغض رکھے گا تو وہ امام احمد رضا سے پہلے بغض رکھے گا، وہ امام احمد رضا کا پہلے دشمن ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کا مرید کیوں نہ کہتا ہو، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تھا بزرگوں کی عظمت کے لیے، بزرگوں کی عظمت کے لیے قلم اٹھا تھا اعلیٰ حضرت کا۔ تو جو بزرگوں کی مخالفت کرے گا گویا وہ اعلیٰ حضرت کی مخالفت کر رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی رضوی جو ہے وہ کسی بزرگ کی مخالفت نہیں کر سکتا، اور جو مخالفت کرے وہ رضوی ہو نہیں سکتا۔ یہ بات آج لکھ کر لے جاؤ میری، جو مخالفت کرے وہ رضوی ہو نہیں سکتا، اور جو رضوی ہے وہ مخالفت کر نہیں سکتا۔ کوئی کرے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کون کیا کر رہا ہے، ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہمیں کیا درس دیا ہے، ہم اس پر چل رہا ہے۔ اور رضوی صرف وہی نہیں ہے، یہ بھی آج بات صاف کرتا جاؤں، رضوی صرف وہی نہیں ہے جو سلسلہ رضویت میں مرید ہے۔ کہیں وہ سوچے شاید وہی لوگ رضوی، سمجھ میں آئی بات؟ امام عشق و محبت نے جب وہابی کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، جب وہابی کہہ رہے تھے کہ نبی کو جانوروں جیسا علم ہے، جب وہابی کہہ رہے تھے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، تو بولو کیا یہ صرف رضویوں پہ حملہ تھا؟ بولو، جب غوث کے نعرے سے روک رہے تھے، بزرگوں کے مزاروں پہ جانے سے روک رہے تھے، تو کیا یہ صرف رضویوں پہ حملہ تھا؟
نہیں، رضویوں پہ بھی حملہ تھا، چشتیوں پہ بھی حملہ تھا، سہروردیوں پہ بھی حملہ تھا۔ اللہ اکبر، یہ یعنی تمام اہل سنت پر حملہ تھا۔ بے شک بے صرف شک کسی ایک بزرگ یا ایک جو ہے سلسلے پر حملہ نہیں تھا، بلکہ تمام مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کیا جا رہا تھا۔ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی نے کسی ایک سلسلے کی جو ہے محافظت نہیں کی ہے، بلکہ اعلی حضرت نے قادریوں کی بھی حفاظت کی ہے، چشتیوں کی بھی حفاظت کی ہے، سہروردیوں کی بھی حفاظت کی ہے، تمام سلاسل کی حفاظت اعلی حضرت فاضل بریلوی نے کی ہے۔ تمام مسلمانوں کا ایمان جو ہے تنہا میرے امام احمد رضا نے بچایا ہے۔ تو جو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے تمامی اہل سنت کے ایمان کو بچایا ہے، تو چشتی ہے وہ بھی رضوی ہے، قادری ہے وہ بھی رضوی ہے، سہروردی ہے وہ بھی رضوی ہے۔ بے شک بے شک۔ نعرہ تکبیر، بھائی نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، فیضان اعلی حضرت، رضوی سب ہے۔ جب اعلیٰ حضرت نے سب کے ایمان کی حفاظت کی ہے بے شک۔ تو اعلیٰ حضرت سب کے امام ہیں، بے شک بے شک۔ حق اسی ہے، لیے آپ کو امام اہل سنت کہا جاتا ہے۔ جی حق ہے، سبحان اللہ۔ ہاں، تو سلسلوں کے چکر میں اعلیٰ حضرت کو مت ڈالو۔ کسی سلسلے کے جو ہے الگ شاخ نہیں ہے اعلیٰ حضرت کہ کوئی سلسلہ چلایا ہو، آپ کا تو خود قادری سلسلہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کو کسی سلسلے کی طرف مت ڈالو، اعلیٰ حضرت پوری قوم کے امام تھے، سبحان اللہ، بے شک۔ انہیں کسی سلسلے کا پیر مت بناؤ۔ آج پیر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ بس یہ رضوی سلسلہ الگ کرو۔ اعلیٰ حضرت کسی جو ہے سلسلے کے خاص پیر نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت تمام اہل سنت کے امام ہیں۔ بے شک حق ہے۔ اب مانو یا نہ مانو یہ آپ کا کام، کون مانے اور کون نہ مانے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی۔ اب ایک واقعہ صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنا کر رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیجئے ایک بار۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے میدان میں پہنچے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا، میں نے بارہا اس بات کو بتانے کی کوشش کی ہے اور لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ کربلا کا واقعہ جو پیش آیا اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ امام حسین کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جی بے شک بے شک۔ وہ کسی فاسق و فاجر کو دین کا ٹھیکیدار نہیں بنانا چاہتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہی وجہ تھی، اس کے علاوہ آپ بتا دیں کوئی اور وجہ ہو۔ یزید فاسق و فاجر تھا اور وہ دین کا ٹھیکیدار بننا چاہتا تھا۔ امام حسین نے کہا کوئی بھی فاسق و فاجر دین کا ٹھیکیدار نہیں بن سکتا، لہذا جو حسینی ہوگا وہ اس پر عمل کرے گا، وہ آج بھی کسی فاسق و فاجر کو دین کا ٹھیکیدار نہیں بنائے گا۔ لیکن آج کہہ دیتا ہوں میرے جو دل میں آتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ مسجدوں کے متولی دیکھو تو فاسق و فاجر، جی مزاروں کے مجابر دیکھو تو فاسق و فاجر، جی بے شک۔ کہیں کوئی دین کی بات ہو تو مشورہ کیا جائے تو جس کو جو ہے پنج بنایا جا رہا ہے وہ فاسق و فاجر۔ جی بے شک۔ کیا معاملہ ہے؟ امام اہل سنت نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس چیز کا ہمیں درس دیا تھا اسے بھلا بیٹھے۔ آج ایک بات یہ بھی اٹھتی ہے کہ ان مولویوں نے قوم مسلم کو بانٹ دیا، قوم مسلم کو بانٹ دیا، کسی کو وہابی بنا دیا، کسی کو دیوبندی بنا دیا، کسی کو شیعہ بنا دیا، قوم مسلم بٹ گئی، فرقوں میں بانٹ دیا ان مولویوں نے۔
اور یہ لوگ کون کہتے ہیں؟ زیادہ تر ڈاکٹر، ماسٹر، وکیل اور ٹھلوا لوگ، ٹھلوا بھی ہیں جی جو بالکل ٹھلوا ہیں، جن کو کوئی کام نہیں ہے، گھر سے فری ہو گئے، بچے کما رہے ہیں، اب کچھ نہیں بچا، بس بیٹھنا ہے، بیٹھ کے باہر بیٹھ کے گپے لڑانا ہے، تو کچھ نہیں ہے تو کیا کریں؟ یہی کریں، مولویوں کی برائی کریں۔ جی بے شک بے شک۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں مولویوں پہ یہ دوش دینے والوں کہ مولویوں نے وہابی دیوبندیوں، خارجیوں، رافضیوں کو الگ کیا، فرقوں میں بانٹ دیا، سب کی برائی کر رہے ہیں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں امام حسین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بے شک بے شک۔ کیا خیال ہے؟ ایسے ماسٹر، ایسے ڈاکٹر، ایسے وکیل، ایسے جاہل لوگ سامنے آئے، بتائیں کہ امام حسین نے جب یزید سے مقابلہ کیا تھا اور یزید سے جنگ کی تھی اور 72 لوگ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، تو وہ جن سے جنگ کی گئی تھی وہ کون لوگ تھے؟ جی بے شک بے شک۔ مجھے جواب دیں، جی کیا وہ ہندو تھے؟ نہیں۔ کیا وہ یہودی تھے؟ کیا وہ نصرانی تھے؟ کیا مجوسی تھے؟ نہیں۔ نہیں، سب کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے۔ جی جی جی۔ بولو اے امام، آپ کلمہ پڑھنے والوں سے جنگ کر رہے ہو؟ کہو، کیوں نہیں کہتے؟ اے امام، آپ قوم مسلم میں تفرقہ ڈال رہے ہو؟ کہو، کیوں نہیں کہتے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو آج مولویوں کو کہتے ہیں امام حسین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سامنے لاؤ۔ اگر کہو گے امام حسین نے، قوم مسلم نے تفرقہ ڈال دیا، تو یہی قوم قربان پکڑ لے گی۔ بے شک بے شک بے شک۔ آج بھی یہ قوم امام حسین کے نام پر مرنے مٹنے کو تیار ہے۔ جی بے شک۔ تم ہم مولویوں کو کہہ سکتے ہو اگر مرد کے بچے ہو تو امام حسین کے تعلق سے ایسا بول کر دے، بے شک بے شک۔ کہو کہ امام حسین نے تفرقہ ڈال دیا، اچھا خاصا بیعت قبول کر لیتے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، کیوں آخر جنگ کی؟ نہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا جب دین پر حملہ ہوگا، یہودی حملہ کریں گے تو یہودیوں سے لڑا جائے گا، عیسائی حملہ کریں گے عیسائیوں سے لڑا جائے گا، مجوسی حملہ کریں گے مجوسیوں سے لڑا جائے گا، اور جب دین پر کلمہ پڑھنے والے حملہ کریں گے تو کلمہ پڑھنے والوں سے بھی لڑا جائے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ سبحان اللہ، بے شک، حق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھ رہے؟ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ بولو، بات سمجھ میں آ گئی؟ کس کس کے آ گئی؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ سب کے آ گئی؟ تو آ گئی تو جتنے لوگ اگر یہ اس کے خلاف بولیں تو ان کا جبڑا پکڑ لینا، چھوڑنا مت، کیونکہ ہمارے پاس تو آتے نہیں ہیں ایسے لوگ، ہمارے پاس آئیں گے ہی نہیں، وہ یہیں پہ گلیوں میں ادھر 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 بس، تو ان کا جبڑا پکڑ لینا کہ یہ بتاؤ امام حسین کے تعلق سے کیا کہتے ہیں۔ جی حق ہے، بولو یاد رکھو گے؟ انشاءاللہ۔ جب ان کا جبڑا پکڑو گے اور جب خاموش ہوں گے کہیں گے کیوں؟ امام حسین نے جب حق کی لڑائی لڑی ہے تو آج کے جو مولوی ہیں وہ بھی حسین کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ جی انشاءاللہ، بے شک بے شک، حق ہے۔ امام حسین کی اس سنت کو ادا کر رہے ہیں کہ جس طرح جو ہے وہ جو ہے ان یزیدیوں کو امام حسین نے شریعت میں مداخلت نہیں کرنے دی، ایسے ہی جو ہے امام حسین کے غلام، اعلیٰ حضرت کے غلام آج کے یزیدیوں کو شریعت میں مداخلت نہیں کرنے دی جی جی، انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، بہت سے جانثار آپ کے شہید ہو گئے۔ حضرت قاسم امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں چچا جان مجھے کربلا کے میدان میں جانے کی اجازت دی جائے۔ کہا بیٹا میرے بھائی حسن کی تم نشانی ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ کہا نہیں چچا جان آپ مجھے اجازت دیجئے، کربلا کے میدان میں جانا چاہتا ہوں اور شہادت کا جام پینا چاہتا ہوں۔ جی جی، بے شک۔ جب زیادہ ضد کی کہا بیٹا جب نہیں مانتے تو جاؤ۔ حضرت قاسم جب میدان میں آئے ہیں
تو راویوں کا بیان ہے جب میدان میں حضرت قاسم اترے ہیں تو آپ کے جسم پر صرف کرتا تھا، کوئی جنگ کا جو ذرے پہنی جاتی ہیں لوہے کی خود پہنا جاتا ہے، پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اترا جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں تھا، خالی کرتا پہن کر جام شہادت پینے کے لیے حضرت قاسم میدان میں آ گئے تھے۔ لیکن جب میدان میں آئے، جب علی کا پوتا حسن کا بیٹا حضرت قاسم میدان میں آتے ہیں تو یزیدی کانپ اٹھتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ عمرو بن سعد نے کہا اے ارزق، یہ علی کا شیر ہے، اس کے مقابلے کو تو جا۔ ارزق کو بھیجا۔ ارزق کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کئی ہاتھیوں کی طاقت رکھتا تھا، بہت طاقتور تھا۔ کہا تو جا، لیکن اس نے کہا ارے یہ ذرا سے بچے کا مقابلہ میں کروں گا، یہ میری شان کے خلاف ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ کہا اسے بچہ مت سمجھ، یہ فاتح خیبر کا پوتا ہے، بے شک بے شک یہ وہ ہے کہ جس کے دادا نے اپنے ہاتھوں سے خیبر کے قلعے کے پھاٹک کو اکھاڑ کر پھینک دیا تھا، اور اس پھاٹک کے ایک ٹکڑے کو اپنے ہاتھ میں لے کر ڈھال بنا کر لڑ رہے تھے، اور بعد میں جب اس ٹکڑے کو پھینکا تھا تو 40 آدمی مل کر اس ٹکڑے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ پائے تھے۔ بے شک حق ہے، جسے حضرت علی ہاتھ میں لے کر کھلونا بنا کر بتا رہے ہیں، جی بے شک، اسے 40 آدمی ملا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ کیا بات، کہا اسے بچہ سمجھ رہا ہے؟ کہا نہیں جاؤں گا۔ کہا میرے بیٹے ہی کافی ہیں۔ ایک بیٹے کو بھیجا مقابلے کے لیے، جیسے ہی آیا حضرت قاسم پر وار کیا، حضرت قاسم بچے اور ایسا وار کیا کہ اس کا سر جو ہے دھڑ سے الگ ہو گیا۔ بے شک فوراً ہی اس کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی حضرت قاسم نے۔ دوسرا بیٹا آیا، بھالے کا ایسا نشانہ مارا، اس کو بھی جہنم رسید کر دیا۔ تیسرا بیٹا آیا، اس سے بھی مقابلہ کیا، اس کو بھی جو ہے 2 ٹکڑے کر دیا۔ چوتھا بیٹا آیا، اس کو بھی زمین پر گرا کر جو ہے اس کی گردن اڑا دی۔ اب یہ ارزق جو ابھی تک اپنی شان ہڈی سمجھ رہا تھا، حضرت قاسم کے مقابلے میں آنے کے لیے اب خود آیا، ہاتھی کی طرح چگاڑتا ہوا، شیر کی طرح دہاڑتا ہوا۔ کہا تو نے میرے چاروں بچوں کو مار دیا، میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت قاسم کا مقابلہ جب ارزق سے ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، کہا اے پروردگار عالم، یزیدیوں کے سب سے طاقتور جو ہے پہلوان سے میرے بیٹے کا مقابلہ ہے، یا اللہ اس کی مدد فرمانا۔ ادھر مقابلہ شروع ہو گیا، کبھی جو ہے ارزق وار کرتا، حضرت قاسم بچ جاتے، کبھی جو ہے حضرت قاسم وار کرتے، ارزق بچ جاتا۔ بہت دیر تک مقابلہ چلتا رہا۔ اللہ اکبر۔ بھالے کا مقابلہ ختم ہوا تو ارزق نے تلوار نکال لی، جیسے ہی تلوار نکالی حضرت قاسم نے بھی تلوار نکالی، جیسے ہی حضرت قاسم نے تلوار نکالی ہے تو دیکھا کہ اس کے بیٹے کی تلوار حضرت قاسم کے ہاتھ میں ہے۔ کہا یہ جو ہے یہ تو تلوار میرے بیٹے کی ہے۔ حضرت قاسم مسکرا اٹھے اور مسکرا کر کہا ہاں تیرا بیٹا تیری موت کے لیے مجھے دے گیا ہے۔ بے شک کیا بات ہے، کیا کہا ہے میرے باپ کو اسی سے قتل کر کے ہمارے پاس پہنچا دینا، اتنا سننا تھا۔ اس نے وار کرنا ہی چاہا، جیسے ہی وار کرنے کے لیے تلوار اٹھائی، حضرت قاسم نے کہا اے ارزق تو اپنے آپ کو بہت بڑا پہلوان سمجھتا ہے، تجھے تو گھوڑے کی زین باندھنے کا بھی تمیز نہیں ہے، دیکھ تو تیری گھوڑے کی زین ڈھیلی ہے۔ اتنا کہا تو وہ جھک کر اپنے گھوڑے کی زین دیکھنے لگا، جیسے ہی گھوڑے کی زین دیکھ رہا تھا ادھر حضرت قاسم نے ایسا وار کیا ہے کہ فولاد کا ایسا وار ہوا کہ ارزق 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گئے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ رسالت، مفتی عرفان صاحب قبلہ۔ تو وہ حضرت قاسم ہے
دوڑتے ہوئے آتے ہیں گھوڑا لے کر، اے چچا جان قسم خدا کی اگر 2 بوند پانی مل جائے تو پوری یزیدیت پر تنہا بھاری پڑ جاؤں گا، بے شک حق ہے۔ اگر تھوڑا سا پانی مل جائے۔ چچا جان نے کہا پانی اب ہم سے مت مانگ، بہت جلد نانا جان آب کوثر لیے ہوئے تیرے سبحان لیے اللہ کھڑے سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر بے شک حضرت قاسم مقابلے کے لیے آئے۔ یزیدی سمجھ گئے کہ ایک ایک کر کے مقابلہ کرنا جو ہے ناممکن ہے، تمام طرف سے ایک دم جو ہے تیروں کی بوچھار ہو جاتی ہے اور چاروں طرف سے یلغار ہو کر حملہ ہو جاتا ہے۔ حضرت قاسم بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں، اللہ اکبر، گھس گئے ہیں جو ہے یزیدی لشکر میں، کبھی جو ہے دائیں طرف کو جا رہے ہیں تو جو ہے وہاں پر لاشوں کے انبار لگا رہے ہیں، کبھی بائیں طرف کو جا رہے ہیں تو وہاں لاشوں کے انبار لگا رہے ہیں، لیکن خود بھی کئی زخم جو ہے جسم پر آتے جا رہے ہیں۔ اچانک جو ہے ایک نیزہ سینے پر پڑتا ہے اور جو ہے سیدھا تیر جو ہے دل میں جا کر پڑتا ہے۔ حضرت قاسم زمین پر گرتے ہیں اور پکارتے ہیں چچا جان اپنے قاسم کی مدد کیجئے۔ اللہ اکبر، حضرت امام حسین دوڑتے ہوئے آتے ہیں، گود میں لیتے ہیں اور